ألم تر أن الله يزجي سحابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات ناظرین، دین کی دعوت کی محنت کرنے والے جس میدان میں بھی محنت کر رہے ہوں، ان کی محنتوں سے سارے کے سارے خوش ہوں اور اپنی اتفاق ظاہر کریں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہوا ہے، نہ ہمیں امید رکھنی چاہیے. نارملی یہی دیکھا گیا، خصوصاً جو دین کی دعوت کی محنت میں جو لگے ہوئے ہیں، ان کے جو قریبی لوگ ہیں، جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ہمدرد ہے اور مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور میرا قریبی ہے، یہی سب سے بڑے ان کے مخالف ہوتے ہیں. ہمارا خصوصاً علماء کا طبقہ جب اپنے قریبی لوگوں سے اس طرح کی باتیں مخالفت کی سنتے ہیں تو کبھی کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑھتے ہوئے قدم کو پیچھے کبھی ہٹا لیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کام سے رک جاتے ہیں. ان صورتحال میں ہمارے اور آپ کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ اگر سامنے ہو، کبھی ہم اور آپ مایوس نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمتوں کے ساتھ میں اعتراضات کو سنتے ہوئے، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے قدموں کو پیچھے ہٹانے کے بجائے اور آگے بڑھتے جائیں گے. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اس حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی پہاڑی ہے جس کا نام صفا ہے، اس کی اونچائی پر آپ چڑھنے کے بعد میں آپ نے آواز لگائی، یا صباحا. مکے کے لوگوں کا معمول تھا جب کوئی ایک نئی خبر لوگوں تک پہنچانی ہوتی تو اونچائی پر چڑھ کر اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے بلند آواز سے لوگوں کو جمع کرتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظوں کو سننے کے بعد میں ارد گرد کے لوگ آ کر وہاں پر اکٹھا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر یوں ارشاد فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، یہ ابھی تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، کیوں نہیں ہم مانیں گے. بس اتنی بات سننے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے آنے والا ہے. بس اس جملے کو سننا تھا آپ کا سگا چچا ابو لہب فی الفور اسی وقت کہنے لگا، تبا لک الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ من ذالک. کیسا خطرناک قسم کا، دل کو تیر کے جیسا چبھنے والا جملہ اس نے بول دیا. اے محمد، تیری ہلاکت ہو، کیا اسی لیے تو نے ہم کو یہاں پر جمع کیا؟ تمام انبیاء کے سردار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی دعوت پر آپ کا قریبی رشتہ دار اس طرح کی مخالفت کی بات اس نے جو کی. حضرات ناظرین، ہماری اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ لہٰذا جو حضرات جس میدان پہ بھی، چاہے وہ تحریری شکل میں ہو یا تقریر کی شکل میں ہو یا واضح نصیحت کی شکل میں ہو یا سوشل میڈیا میں ہو، پرنٹ میڈیا کے اندر بھی ہو، جس میدان میں جس شکل میں بھی کام کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، دائیں بائیں دیکھے بغیر اور لوگوں کی مایوس کن باتوں سے پریشان ہوئے بغیر کام کو کرتے جائیں انشاءاللہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دکھائیں گے اور آپ کی محنت رنگ لا کر رہے گی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت کے میدان میں جو کام کرنے والے حضرات ہیں ان کی ہمتوں کو بلند فرمائے، اعتراضات کو دیکھے بنا اپنے کام کو مقصد سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو سامنے رکھ کر قدموں کو آگے بڑھانا آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.